الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لذكري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفزعه أمر بادر إلى الصلاة. أخرجه الشيخان. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. رات کو شب جمعے کی مناسبت سے نماز کی کچھ ضروری باتیں عرض کی تھی کہ چند چیزوں میں توجہ کی ضرورت ہے اور کوشش یہ ہو کہ نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے. علماء کہتے ہیں کہ نماز حقیقت میں ان حیات کے احیاء کا نام ہے جو قولاً فعلاً نبوت سے صادر ہوئے. اللہ رب العالمین نے بھی نماز کی تاکید زیادہ فرمائی. اقیموا الصلاۃ. علماء کہتے ہیں 500 مقامات پر قرآن کریم کے اندر صراحتاً یا اشارتاً یا تردن للباب نماز مذکور ہے. عجائب و شان عبادت ہے. کسی نماز کے لیے اجتماع نہیں ہے. جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہر شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، یا اسلامی ملک ہو تو اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ خلیفہ اسلام کے لیے اکٹھی ہوتی ہے. اموال باطنہ کا پھر بھی لوگ خود دیں گے. اور روزہ ہے تو تراویح کی جماعت گو اس کی شان ہے، لیکن نفس روزہ ہر شخص کا اپنا فریضہ ہے. حج ہر شخص پر اپنی نیات اور استطاعت کے ساتھ فرض ہوتا ہے. گو محل اور مقام اجتماع کا ہے. اللہ نے اس کو مثابت بنایا، مرجع الخلائق بنایا ہے. کائنات کے اطراف و اکناف سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں. عرفہ اور مزدلفہ اور مینا اور تمام مناسک میں محل کی وجہ سے اجتماع ہے، ورنہ عبادت ہر شخص کی اپنی ہے. لیکن ایک نماز ایسی ہے کہ اس کے لیے مستقل جماعت کا اہتمام ہوا ہے. اور شروع اسلام سے 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر. ہجرت سے 2 سال پہلے اسراء اور معراج پیش آئی ہے، اس میں 5 نمازیں ہو گئی. 50 تھی. حضرت کی تشریف لے جانے اور بار بار مراجعات تخفیف سے حق تعالی نے 5 فرمائی. آسمانوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ تلک 55، یہی 5 50 کے برابر ہے، یا یہ 5 بھی ہے اور 50 بھی ہے. اجر و ثواب میں تو 50 ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ولا يبدل القول لدی. اور ہماری باتیں بدلتی نہیں، یہ فیصلہ 2 ٹوک. یعنی 5 نمازیں اب ہمیشہ کے لیے رہے گی. جو تخفیف ہو سکتی تھی وہ کر دی گئی. 50 سے
45 اڑا دی گئی. اس زمانے کے بے دین اور زندیق تو کہیں گے کہ یہ 5 بھی ہٹ جاتی، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ اس طرح اسلام کا شیرازہ ختم ہو جاتا اور اسلام کا جو وجہ وجیح ہے وہ مجروح ہو جاتا. اسلام کی جو تابندگی ہے کائنات میں وہ شہادتین کے بعد ظہور صلات سے ہے. کعبہ میں جماعت ہو، مسجد نبوی میں جماعت ہو، بیت المقدس میں جماعت ہو، کائنات کی ہر مسجد میں نماز با جماعت. اور صرف با جماعت نماز نہیں، اہتمام دیکھو. امام مقرر ہوتا ہے، 5 وقت اذان دی جاتی ہے، جماعت کے وقت اقامت شروع ہو جاتی ہے. ایک ایسا اہتمام کیا گیا ہے اور ہر نماز دوسری نماز سے زیادہ طاقتور، ضرورت افزا اور مسلمانوں کے عقائد و اعمال کے لیے ایک اساس کی حیثیت رکھتی ہے. بیٹھ جاؤ، ہو گیا، رہنے دو، لوگ کی توجہ خراب کر رہے ہو. لوگ خوشبو گھر سے لگا کے آیا کریں. حدیث شریف میں جو جمعہ پڑھنے جائے خوشبو لگائے، اگر نہ ہو اس کے پاس تو گھر والی سے مانگے. عموماً خواتین رکھتی ہے. ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ مرد لائے تو ہم دیں نا، وہ ہمیں لا کے دیتے نہیں، ہم کہاں سے دیں. میں نے کہا مرد کی بھی بہت قسمیں ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہے جو عورتوں سے بھی گئے گزرے. یہ جو فرمایا کہ عورت سے مانگے، اس میں ایک حکمت ہے کہ مرد کی شان نہیں ہے کہ اس کے پاس آئینہ ہو، کنگھی اور زلفے بنا رہا ہو، دیکھ رہا ہو. ای ہم زینت و زنان باشد، دا ټول د ښځو کارونه دي. اور مرد راضی کی رخائے زینت، بس مرد تو مردانگی سے آراستہ پیواستہ ہے. اللہ نے اس کو جو مرد بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے یہ عظیم احسان فرمایا ہے. اس احسان کا شکر کرے اور اللہ کی عبادت شوق و ذوق سے کرے. خواتین تو توابع ہے غریب، ان پر جماعت ختم کر دی گئی. ان کی اذان جائز نہیں، ان کی جماعت جائز نہیں. فقہائے اربعہ کہتے ہیں خاتون نماز با جماعت نہیں پڑھا سکتی. پڑھائے گی بھی تو پھر صف میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں نکلے گی. فرض اور وتر نہیں پڑھا سکتی، صرف تراویح، کیونکہ فرض اور وتر میں ضرورت ہی نہیں. کتنی تنگیاں ہیں ان کے ساتھ. یہ صرف اس لیے کہ وہ معذور ہے. اسے ایسا وقت آتا ہے کہ وہ مسجد میں جانے کا قابل نہیں ہے. ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکے گی، تو نہیں پڑھ سکے گی اور اب پڑھا رہی ہے. یہ بڑا دونوں باتوں میں تصادم ہے. اللہ نے ان کے پردہ رکھنے کے لیے فرمایا کہ نہیں، بس صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، عورتوں کی نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے. اور لوگوں کو سوچ نہیں ہے. سوچنے تو چاہیے کہ یہ حدیث کیسے واقع ہو گئی. بھئی امام آپ ہے، جس جیسا امام آسمان و زمین نے دیکھا نہیں ہے. مسجد نبوی ہے جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے مشہور روایت میں، اور ایک روایت بخاری کی ایسی لگ رہی ہے کہ 2 لاکھ کے برابر ہو رہی ہے. کیونکہ آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ جو برکتیں آپ نے مسجد حرام اور مکہ کو دی ہے وہ ڈبل کر کے مدینہ کو دے. تو ڈبل تو پھر 2 لاکھ ہو جائے گی. خود سمہودی نے وفاء الوفا میں اس کی ترجیح قائم کی ہے. اور اس اشکال کا بھی جواب ہے کہ جب مکہ میں اور مسجد حرام میں 1 لاکھ کے برابر ہے تو حضرت واپس مسجد نبوی کیوں گئے؟ پیغمبر تو زیادہ قدردان ہوتے، تو اس کا جواب یہی دیا ہے کہ وہاں 2 لاکھ کے برابر.
اس سے ان بزرگوں کی بھی تائید ہوتی ہے جو مسجد نبوی اور مدینہ منورہ پہلے چلے جاتے ہیں، دم بخود ہو کے پھر عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں۔ علماء کرام کا اس میں بھی کلام ہے، جو حضرات فرماتے کہ نہیں پہلے حج اور عمرہ کر لے، وہ کہتے صاف ستھرا ہو کے مدینہ جائے۔ اللہ نے پیغمبر کو پہلے مکہ میں پیدا کیا، 13 سال وہی آئی، 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ آخری زندگی کی تکمیل آپ کی مدینہ منورہ میں ہو گئی۔ اس لیے یہی ترتیب عام طور پر فقہاء نے اختیار فرمائی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جب مکہ فتح ہوا تو حضرات صحابہ اہل مدینہ بہت پریشان تھے کہ بس ہجرت ختم ہو گئی، آپ نے اعلان بھی کیا لا ہجرت بعد الفتح، اب آپ یہی رہیں گے، لیکن آپ نے ظہر کی نماز پڑھاتے وقت اعلان کیا کہ اتموا صلاتکم انا سفرا، آپ لوگ نماز پوری کر لے، میں مسافر ہوں۔ وہ تو جری لوگ تھے زوراور، فوراً ایک آدمی صف سے باہر آیا، کیفا وقد ولدت بمکہ، کیوں؟ آپ اپنے گھر تو آئے ہیں، مکہ آپ کا شہر ہے، آپ یہی متولد ہوئے ہیں، وطن اصلی آ چکے ہیں، لہذا آپ پوری پڑھائیں۔ آپ نے کہا انا ترک لنا عقیل منزلہ، عقیل ابن ابی طالب نے ہماری ہجرت کے بعد غصے میں ہمارے مکانات قبضہ کر کے بیچ ڈالے، ہمارا کوئی گھر یہاں موجود نہیں۔ بہت زیادہ اہل مدینہ خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ حضرت مسافر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر مدینہ ہے اور واپس جا رہے ہیں آپ۔ علماء نے اس سے اور بھی مسائل نکالے ہیں کہ وطن اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں آدمی پیدا ہوا ہو، پلا بڑا ہو، بشرط ان تکون له ارض او عقار وان لم يسكن فيها ہندیا، کوئی گھر کوئی زمین ایک چارپائی کے برابر وہاں ذاتی موجود ہو، اگرچہ نہ رہ رہا ہے نہ بال بچے وہاں آباد ہے، سب وہاں سے جا چکے ہیں، لیکن وطن اصلی برقرار ہے، کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ عقیل ابن ابی طالب نے ہمارے گھر نہیں چھوڑے، یعنی اگر ہمارا گھر یہاں موجود ہوتا تو وطن اصلی برقرار تھا۔ فتاوی عالمگیری میں اسی پر فتویٰ دیا گیا اور فرمایا کہ کتاب الحجہ میں امام محمد نے اسی کو اختیار کیا اور یہی حنفی مذہب ہے۔ کہتے ہیں وطن اصلی اس کو بھی کہتے ہیں جہاں آدمی کا سسرال ہو، بشرطے کہ سسرال کی اپنی جائیداد گھر زمین موجود ہو اور اس کی بیوی یعنی ان کی بیٹی اس میں حصہ دار ہو۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس آیت سے بھی امام اعظم نے استدلال کیا ہے کہ بیوی کے مال سے بھی خاوند غنی ہوتا ہے، تو دلیل میں پھر کہا کہ بیوی مالدار ہے اور خاوند غریب ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتی اس کو، وہ تو ویسے ہی حصہ دار ہے۔ بیوی عاجز مسکین ہے اور خاوند مالدار ہے، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کا نفقہ ویسے خاوند پر فرض ہے، ضروریات پوری کرنا خاوند پر فرض ہے، زکوٰۃ کس بات کی دے رہا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ کہتے ہیں اس آیت کو امت میں صرف امام اعظم نے کما حقہ سمجھا ہے اور مسائل اس سے مقتبس فرمائے۔ مسائل سمجھنا اور سمجھانا دونوں ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو دینی رہنمائی بروقت نصیب ہو جائے۔ یہ ممبر اور محراب اور یہ مساجد اور اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اکٹھے ہو جائے، عالم دین مسئلہ بیان کرے،
لوگ غور سے سنے، یاد کر لے۔ مشکات میں ایک روایت ہے کہ حضرت مسجد تشریف لائے، ایک طرف ایک حلقہ لگا ہوا ہے، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہے؟ کہا ذکر و تسبیحات کرنے والے۔ دوسری طرف بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسئلے سمجھاتے ہیں، علم کی مجلس ہے، درس ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا کلاکما علی الخیر، دونوں اچھے ہو، ولکنی بعثت معلما، مجھے مسائل سمجھانے کے لیے بھیجا گیا۔ پھر تشریف لے گئے اور اس حلقے میں بیٹھے جہاں مسئلے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ اہل العلم والفضل احق بالامامہ، علماء نماز پڑھایا کریں تاکہ مسائل بیان ہو۔ بھئی صفحے اس طرح بناؤ، مسجد میں آ کے صفوں میں بیٹھ جاؤ، بغیر ٹوپی کے نماز مکروہ ہے، سر ڈھک کے پڑھا کرو، پانچے اوپر کر لو، یہ سب مسئلے ہیں۔ نماز سے پہلے ہاتھ نہیں باندھا کرو، اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ باندھ دو۔ نمازوں کے بعد جب سنتیں ہوں جیسے ظہر مغرب عشاء تو تفصیلی تسبیحات اور دعاؤں کے لیے نہ بیٹھو۔ القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون، سنت موقدہ کے لیے اٹھنا اور تسبیحات آیت الکرسی استغفار چھوڑ دینا اور بعد میں کرنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اس مسئلے پر فقہاء اور محدثین متفق ہے کہ یہ تسبیحات یا آیت الکرسی یا استغفار یا تفصیلی دعائیں یہ نہ مؤکد ہے اور نہ سنت ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ لہذا سنت مؤکدہ جو ظہر کے بعد 2 رکعتیں یا مغرب کے بعد 2 رکعتیں یا عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 2 رکعتیں وہ مؤخر نہ کی جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ یہ حدیث میں تو ہے کہ فرضوں کے بعد فما یکون بعد السنہ یکون بعد المکتوبہ لأن السنن من مکملاتها وتوابعها، مبسوط سرخسی، بدائع الصنائع، فتح القدیر، البحر، النہر، تبیین، تمام معتبرات حنفیہ بھری پڑی ہے کہ سنتوں کے بعد جو تسبیحات ہوگی، آیت الکرسی ہوگی، استغفار ہوگا، تفصیلی دعائیں ہوگی، وہ بھی فرضوں کے بعد ہے، کیونکہ سنت فرضوں ہی کے مکملات ہے، ان کے توابع ہے۔ اور بغیر سنتوں کے فقہاء کہتے فرض ناقص ہے، سنت اختیاری نہیں ہے، اختیاری سفر میں ہے۔ جب ایک آدمی شرعی سفر اختیار کر لے تو موقت غیر موقت ہو جاتے ہیں، اور نوافل میں بہتر جب تکلیف ہو تو نہ پڑھنا بہتر ہے، اور اگر تکلیف ہو تو ترک سنن افضل ہے، اور اگر راحت ہے تو سنت و نفل پڑھنا بہتر ہے۔ مسائل سمجھو گے، یاد کرو گے تو زندہ رہو گے۔ زندگی اس کو کہتے ہیں جس میں علم کی روشنی ہو، بغیر علم کے اور بغیر مسئلے کے زندگی بے جان زندگی کہلاتی ہے۔ آدمی کام کرے اور پتہ چلے کہ غلط ہے۔ ایک شخص فرضوں کے بعد بیٹھا ہوا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، پھر اپنی مرضی سے شلوار جھاڑ کے اٹھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے۔ اس عاجز مسکین نے زندگی پتہ نہیں کہاں گزاری کہ آج تک مسئلے معلوم نہیں۔ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اہل علم، اہل الفضل وہ بیٹھے رہتے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہے محل تسبیحات کا۔ انہوں نے ہر چیز اپنے تابع کی ہوئی ہے، تابع نہیں ہے، ہم تابع ہیں۔ آپ تابع ہوں گے تو عمل محفوظ ہوگا، اور آپ نے ان کو تابع کر لیا تو عمل ضائع ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ وہ ایک بہت بڑے بزرگ نے فرض پڑے ہو پر بیٹھے ہوئے تھے،
یہاں کے کسی ساتھی نے کہا ذرا سنت کہ وہ بعد میں دیکھا جائے گا. میں نے آواز دی یہ بعد میں دیکھا جائے گا والا نہیں ہے، یہ اس فرضوں کے ساتھ کا عمل ہے. فرض بغیر سنت کے نامکمل ہے. اور اس مسئلے میں فقہا اور محدثین کا اتفاق ہے. ہاں اگر بیمار ہے یا بہت بوڑھا ہے یا وہ پڑھ ہی نہیں سکتے وہ علیحدہ باب ہے. معذور مریض کا باب علیحدہ ہوتا ہے، اس پہ احکام صراحتاً نہیں نافذ ہوتے، اس کی حسب توفیق نافذ ہوتے ہیں. ایک شخص کو آپ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، بات ختم ہو. وہ معذور ہے، وہ بیٹھ کے پڑھے گا. یا ایک عالم دین آیا، وہ فرضوں کے بعد بیٹھا ہوا تھا. ایک طالب نے مجھ سے پوچھا یہ کیوں سنت نہیں پڑھ؟ میں نے یہ تو مسافر ہے، مسافر سنت پڑھے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو اجازت. فقہا کہتے ہیں وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ، سفر میں سنت نہ پڑھنا بھی سنت طریقہ ہے. ہمارے ایک شیخ نے مجھے کہا خدا کے لیے نازک مسئلے نہ چھیڑا. میں نے یہ کون سا نازک ہے؟ یہ تمام کتابیں نور الاضاء سے لے کے ہدایت تک بھری پڑی. تو وہاں اس طرح کا فرق نہیں کرتے تھے. میں نے ایک دن اعلان کیا، میں نے کہا ایک مسئلہ یاد رکھو کہ مسافر کو اجازت ہے سنت نہ پڑھنے کی، اور سنت پڑھ لے بہتر ہے. اور پھر علماء نے تقسیم کی سفر کی. ایک کو کہا سفر تعب، زحمت گرانی پریشانی، فرمایا ترک السنن سنت ہے. اور ایک کو کہا راحت کا سفر، آرام کا سفر، اتیان بالسنن والنوافل اولا. تو مسائل ان کے ساتھ چلنا ہوگا، ان پر تھوڑا سا سٹینڈ لینا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارے بھائی لوگوں کو یاد ہوں گے اور اس پر یہ عمل کریں گے. اور کتنی خطرناک بات ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ جو شخص فرضوں کے بعد بیٹھا رہے اور بعد میں اٹھ کے سنت پڑھے تو کہتے ہیں سنت نہیں رہی، نفل ہو گئی. تو یہ سنت کس کی وجہ سے نہیں رہی؟ اس شخص کی وجہ سے. تو یہ سنتوں کا قاتل ہے نا. جمعے کے قاتل کے دیکھو کیسے خاندان سمیت در بدر اور خاک برسر اور ذلت اور خواری اس کے مقدر ہے. ایک جمعے کو ہٹایا ہے اور اللہ اس کو معاف ہی نہیں کر رہا ہے. نسل در نسل تباہ ہوتا جائے گا. جو اس کا ساتھ دینے والا ہے ان کا بھی یہی حشر ہونے والا، وہ بھی نہیں بچیں گے. اور یہ مولوی وہاں کیوں جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ دم کرنے جا رہا. تو دوسرے نے کہا وہ تو سارے بے دم ہی ہو رہے ہیں. اسی لیے کہ انہوں نے ایک شاعر اللہ پر اپنے زمانے میں ہتھوڑا مارا، اور جب اس نے جمعہ ہٹا کر اتوار مقرر کیا تو اگلے دن پوری امت کو، پاکستان کو ان کے خلاف صفارہ ہونا چاہیے تھا اور ان کے ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا تھا. جمعے کو ہٹا کے اتوار مسلط کرنا اور یہ کہنا کہ جمعے کی نماز مت پڑھو، چرچ میں جاؤ، اتوار کو جمع ہو جاؤ، برابر ہے. اگر ان کو نہیں کہا گیا وقت پر کچھ تو یہ ان سے بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ خراب کام کرنے والے. میں نے مولانا کو کہا کہ آپ یونیورسٹی قائم کرنے سے اور ان چیزوں سے ترقی نہیں کریں گے، یہ سارا جہان کرتا ہے. آپ کا مذہبی وراثت ہے کہ جمعہ بحال ہو جاتا. لیکن افسوس کہ بجائے ان کے ذہن بنانے کے لگتا یہی ہے کہ ان کا ذہن ان جیسے ہو گیا ہے. قاعدے اور پاکستانی قانون کے مطابق جب سے ظالم نے جمعہ ہٹا کے اتوار مقرر کیا تو میں نے بعض مدرسوں کو سنا کہ وہ لوگ جمعے کو درس دے رہے، سبق پڑھا رہے، طلباء کو 12 بجے چھٹی کرتے اور پھر اتوار کو چھٹی کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے اکابر اور بزرگوں نے انگریز کے تلوار کے نیچے اور بندوقوں کے نیچے ہندوستان میں اسلام کو محفوظ رکھا تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجب
مولانا حسین احمد صاحب مدنی کو جب کراچی کی عدالت میں کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور انگریزوں کو مجبور کر کے یہاں سے جانے پر مجبور کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اور اس سلسلے میں ان کو جتنا نقصان پہنچایا جائے وہ ضروری ہے. ہمارے پاس اس کی ڈائری موجود ہے, انٹیلیجنس رپورٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. حضرت مدنی نے اس کو کہا تم جج کیسے بنے ہو, تم پہلے پتہ کرو ملزم سے کہ وہ قائل ہے یا نہیں, تو یہ ثبوت بعد میں پیش کرو. آپ نے کہا ہے کہتا ہوں کہتا رہوں گا, چاہو اپنے برطانیہ میں, یہاں کیوں حکومت کر رہا. کا ثبوت تو تب آدمی پیش کرتا ہے جب آدمی انکار کرے. تو میں تو آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انگریزوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. اور فرمایا کہا ہے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. وہ کسیانی سے ہو گیا, کہا اس کی سزا بھی معلوم ہے. آپ نے کہا دیوبند سے روانہ ہوتے وقت یہ میں نے 4.5 میٹر کا کپڑا لٹا سر پر باندھا, یہ کفن ہے میرا, تیار ہوں سزا کے لیے. ان میں پھر دم خمگاں ہوتا ہے. اللہ نے ایمان والوں کو جو منزلت دی ہے, جو غیرت دی ہے, علماء دین خاص کر سیاسی احباب کو دینی اقدامات کے لیے سرگرم ہونا چاہیے. دنیاوی کام کاج تو تمام لیڈر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور اسی طرح زندگی تمام ہو جائے گی. بار دنیا میں رہے غم زدہ یا شاد رہے, اور ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے. میں نے اس زمانے میں اس کے نام خط لکھا اور وہ اخبارات میں شائع ہوا. مولانا بھی لے کے گئے لیکن دکھائے نہیں ہے, اور لگتا یہی ہے. حالانکہ میں نے خود لفظ بلفظ سنایا اور فرمایا بھی کہ اس جیسی تحریر اور تحقیق جمعے کے بارے میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. اللہ اکبر و کبیر. ہمارے حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہفتے کا دن ہے جس کو عربی میں سبت کہتے ہیں, اور اتوار کا دن ہے جس کو عربی میں احد کہتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں یہ دونوں نام جمعے کے ہیں. جمعے کے دن دنیا کا کام نہ کرنا, سبتا کے معنی دنیاوی کام کاج چھوڑنا, اور صرف دین کا کام کرنا. احد صمد. تو حضرت فرماتے یوم السبت اور یوم الاحد یہ جمعے کے نام ہے. گزشتہ شرائع میں یہود اور نصارا گمراہ ہو گئے, انہوں نے اور دن لے لیے, ورنہ جمعہ ہی جمعہ تھا. اور آپ نے کہا کسی بھی آسمانی مذہب میں جمعے کے علاوہ کوئی دن مذہبی دن نہیں رہا. ہر آسمانی مذہب میں ہمیشہ جمعہ احترام, تقدس, تعطیل دنیا اور تعبید عقبا کا دن رہا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بہرحال بعض مسائل ضمنی آ جاتے ہیں, ان کی بھی تشریح ضروری ہوتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جب ایک حادثہ برپا ہو جائے اور آپ کو جب بھی یاد آئے تو اس کا تذکرہ کرے, لوگوں کا بھی غم تازہ کر لیں, تو آپ کو ہر دفعہ اجر ملے گا اور ان پر ہر دفعہ لعنت برسے گی. تبھی جا کے خدا کا قہر جو ہے نا وہ ایسا نازل ہوا. وہ جس نے اس کو چھیڑا ہے اس کو دیکھو, اس کی شکل کو دیکھو, خرے تگورا اور پساراش پہ تگورا. ایک سرحد ان سے سنبھل نہیں رہا ہے, احتساب کو تالے لگا لیے. لیکن اس کے لیے شیر ببر ہے. اس کو عدالتوں میں ایسا خوار و ذلیل کرایا کہ جس کو یہ پتا ہے کہ اس نے جمعے کے دن کی توہین کی اس کو بہت خوشی ہوگی, اور جس کو یہ پتہ نہیں ہے اس کی بھی خیر نہیں ہے, وہ بھی جمعہ کے قاتل کے ساتھ برابر اٹھے گا. جن مولویوں نے اتوار کو قبول کیا, یعنی اتوار کو قرآن خوانی, اتوار کو قرآن کریم کے ختم, بخاری کے ختم, مدرسوں کے تقریبات, یہ تمام کے تمام قیامت کے دن جمعے کے قاتلوں کے ساتھ اٹھیں گے. یہ گز و یہ میدان. یہ ممبر سے اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں عذاب سے بچوں, اور اللہ کے ہاں
یہ مرقوم ہو جائے اور قیامت کے دن میرے نام اعمال میں شامل. جمعے پر سٹینڈ لینا کوئی معنی رکھتا ہے؟ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. آہا، بہرحال نمازوں کا مسئلہ تھا. نمازوں میں سفر بھی آیا اور سنت اور نفل بھی آئے. تو مرض کا مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ نئے آئے ہوں گے. بیمار لوگ، عاجز، جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ بیٹھ کر پڑھیں گے. بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت کو بنیاد بنایا ہے، اور اس میں ہے کہ لیٹ کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹانگیں قبلے کی طرف کریں اور تھوڑا سا اس کا سر اٹھا لیں. لِتَقَعَ إِشَارَتُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، تاکہ وہ جو سر ہلائے گا رکوع کے لیے یوں تھوڑا سا سجدے کے لیے اس سے زیادہ، تو یہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. دوسرے ائمہ فرماتے کہ استجاعاً پڑھ لے، کروٹ کے بل، جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، تو وہ تو اشارہ پھر پیروں کی طرف ہوگا، قبلے سے تو ہٹ جائے گا. ایک تو یہ مسئلہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے نزدیک معذور جب قیام اور قعود سے عاجز آ جائے تو وہ نماز استلقاءً پڑھے گا، نہ کہ استجاعاً پڑھے گا. یعنی جیسے یہ آپ بیٹھے ہوئے یا ابھی نماز آپ پڑھیں گے تو بھی آپ کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوگی، بس صرف لیٹ جائے اور سر کے نیچے کوئی تکیا کوئی چیز رکھی جاتی ہے تاکہ سر تھوڑا سا اوپر ہو. اس کو استلقاء کہتے ہیں عربی میں، اور وہ جو کروٹ کے بل پڑتے ہیں اس کو استجاع کہتے ہیں. قبر میں لٹانا تو استجاعاً ہے بالاتفاق. صرف پشتارا دے دیتے مردے کو اور منہ اس کا قبلے کی طرف ہو جاتا ہے، کروٹ دے دیتے ہیں. اور نماز جو دنیا میں بیمار پڑتا ہے جب قیام قعود پر قادر نہ ہو اور اشارے سے پڑھتا ہو تو وہ استلقاءً پڑھے گا. تو اردو میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ چت لیٹ کر سیدھا. تو اردو سر سکھا رہا بلوچ چت لیٹ نہ کہتے. زبان پر کنٹرول ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم کو اردو آتی نہیں ہے. اچھی اردو تو نہیں آتی ہے، کیونکہ اچھی اردو اس کو آتی ہے جو اردو میں پلا بڑا ہو، پیدا ہوا ہے. انور شاہ بولتے ہیں بالکل صحیح ہے. ہم باقی تو مولوی کو اردو علمان والحفیظ. اسی طرح ہمیں بھی صحیح نہیں آتی. بعض اوقات ان سے پوچھتے ہیں، ان کا بھی دماغ کہیں پراٹھے کباب میں ہوتا ہے، آواز نہیں دے سکتے. لا الہ الا اللہ. اب اس میں ایک مسئلہ اور پیش آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص کھڑے ہو کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اور بیٹھ کر کے، یعنی صف میں نیچے زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، صف میں نہیں بیٹھ سکتا، کہ اگر بیٹھ بھی جائے تو سجدے میں خود نہیں جا سکتا، تو اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ بجائے نیچے بیٹھنے کے کرسی پر بیٹھ جائے. دارالعلوم دیوبند کے نام پر ایک تحریر نکلی ہے، بہت سارے تحریرات نکلی، اکو بکو ہوتی ہو. دیوبند نے بھی 15ویں صدی میں مقصد اپنا چندہ بنایا ہے، مسائل نہیں ہے. اس لیے شان ورشا و مولانا حسین احمد کے ساتھ ہی مسائل رخصت ہو گئے. اب پتہ نہیں کیا کیا شائع کرتے ہیں. ایک دفعہ میں نے وہاں کے دارالافتاء کو فون کیا، میں نے کہا یہاں تک تو مسئلہ ہے، یہ آگے کیا ہے؟ کہ یہ آگے ہماری ضروریات ہے. خود کا وطروں کے بعد نفل نہ پڑھنا بہتر ہے، جتنے نفل ہو پہلے پڑھ لے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہ لکھا ہے اس طرح لکھا ہے. میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہے. یہ آگے جو آپ نے لکھا ہے کہ اگر پڑھ لے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ لکھو کہ ثواب ملے گا یا نہیں. کہنے لگا ثواب تو نہیں ملے گا،
کیونکہ خلاف سنت ہے. میں کہ چیز کیا ہے؟ کہ یہ ہماری اپنی ضروریات. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. بہرحال دارالعلوم دیوبند کے نام پر ایک تحریر نکلی ہے اور وہ اس شہرت کی وجہ سے ہم نے الاقصی میں بھی شائع کی. اس کا عنوان ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز مطلقاً نہیں ہوتی. اور انہوں نے ایسے واقعات جمع کیے ہیں کہ پیغمبر نے تقریر کی، بیان فرمایا، خطبہ دیا، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے کرسی ہٹائی اور نیچے بیٹھ گئے. ایسے واقعات میں مانتا ہوں کہ انہوں نے صحیح مضان سے جمع کیے، لیکن انہوں نے ان روایات اور ان فقہی مصدقات کا جواب نہیں دیا جن میں فقہاء نے کہا ہے کہ جب سجدے پر قادر نہ ہو اور نماز اشارے سے پڑھتا ہو تو نہ آگے تکیہ رکھنے کی ضرورت اور نہ آگے کسی میز کرسی کی ضرورت، خود یہ کسی آرام دہ جگہ پہ بیٹھ جائے جیسے کرسی اور اشارے سے نماز پڑھے. یہ رکوع کا اشارہ ہے اور یہ سجدے کا اشارہ. ضروری ہے کہ سجدے کے لیے سر جھکانا یعنی اشارہ کرنا رکوع سے زیادہ ہو. اگر سجدے اور رکوع کا اشارہ برابر رہا تو نماز نہیں ہوئی. فقہاء کہتے ہیں نماز خراب ہو گئی اس کی. ذرا سا فرق رکوع اور سجدے کا کر لے. اب یہ شخص کبھی کبھی دیکھا گیا تکیہ منگواتے بیٹے اور تکیہ لاؤ. میں نے کہا خیریت؟ کہا نماز. میں نے کہا تکیہ کیا ضرورت ہے؟ یہ رکوع ہے، یہ سجدہ. حدیث میں ہے عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریضا فرآہ یسجد علی وسادہ. ایک بیمار کی عیادت کے لیے آپ گئے اور تکیہ پہ سجدہ کر رہا تھا. آپ نے تکیہ پکڑا اور دور پٹخ دیا. آپ نے کہا اس کی کیا ضرورت؟ بس رکوع کے لیے اشارہ کرو اور سجدے کے لیے اشارہ کرو. چند دن بعد آپ دوبارہ تشریف لے گئے. اس کے لیے کسی نے لکڑی کا ٹٹو بنایا ہوا تھا. بہت ساری مسجدوں میں ٹٹوؤں نے ٹٹو بنایا ہے ٹٹوؤں کے لیے. حضرت نے کہا کہ یہ بھی پکڑو اور پھینکو، اور میز بھی اٹھا کر وہ جو سامنے لگاتے پٹخ دیا. آپ نے فرمایا اذا لم تستطع ان تصلی قائما فاسجد قاعدا وان لم تستطع فتؤمی ایماء واجعل ایماءک لسجودک اخفض من ایمائک لرکوعک. 17 معتبر کتابوں میں یہ حدیث ہے. جمال الدین ذیلئی نے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ میں اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے. یعنی یہ جو لوگ تکیے یا میز پہ سجدے کرتے ہیں نامناسب بات ہے. بعض لوگ جب اشارہ کرتے ہیں تو ہاتھ ایسا یہ اس کی بھی ضرورت نہیں. یہ اپنی طرف سے ایک ادا ہے. بس اس طریقے سے آپ نے رکوع کیا بوجہ تکلیف کے اور سجدے پر قادر نہ ہونے کے، اور اس سے زیادہ آپ نے اشارہ سجدے کے لیے کیا. نماز مکمل ہے. والحمدللہ علی ھذا. بہت ساری تکالیف دہ اعمال مساجد میں نظر آتی ہے. یا ائمہ مسائل سے ناواقف ہے اور یا عوام کا تاب نہیں لا سکتے. عوام غریب تو مسجد سیکھنے آتے کہ ہمیں دینی رہنمائی ملے. اللہ تعالیٰ کل عالم کے مسلمانوں کو کامل و اکمل رہنمائی نصیب فرمائے. اس مسئلے کی تفصیل کئی صفحات میں ہم نے الاقصی میں شائع کی ہے. عزیزم محمد ہمایوں مغل اقصنی اس شمارے کو میرے خیال سے مجھے ایک دفعہ دکھا دے اور دوبارہ شائع کرے اور پھر نمازیوں میں تقسیم کر لے. وآخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. رواه البخاري. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية واليقين ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين وفقهاء الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. امام ابو حنیفہ شاگردوں کو وصیت فرمائی کہ سیب نہ کھاؤ، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. زرنوجی نے آداب المتعلم میں امام صاحب کی وصیت شاگردوں کے نام ارشاد فرمائی. اور سیب جہاں بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے اور بہت شوق سے کھاتے ہیں، ذرا ان کا دماغ بھی دیکھ لیں تاکہ امام کی تصدیق ہو جائے. بعض علماء جو سیب کے بہت شوقین ہیں انہوں نے کہا کچا ہوگا کھٹا ہوگا. کیا کوئی محرم کسی دوسرے محرم کی طرف سے رمی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. محرم کا ہو نا، ایک حاجی دوسرے حاجی کی طرف سے کر سکتا ہے. کوئی وجہ تو ہونا چاہیے. کمزور ہے، بوڑھا ہے، خفگان قلب ہے، چلنے پھرنے میں دقت ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. مردوں کو اجازت ہے کہ خواتین کی طرف سے رمی کر لے، بڑوں کو اجازت ہے چھوٹوں کی طرف سے کر لے. الغرض رمی میں غیر معمولی سہولت ہے. جس طرح ہمارے حضرات بیان فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں نماز پڑھنے والے شخص کے آگے 2 صفوں کے فاصلے سے، اگر 2 صفیں ہیں پھر تو یقیناً ہے، اور اگر جگہ خالی ہے تو 4 صفوں کے برابر جگہ چھوڑ کر آگے گزرے. زکوٰۃ کے روپے سے حج اور عمرہ کسی کو کرا سکتے ہیں. یعنی زکوٰۃ کی رقم سے مسکین اور محتاج کو مالک بنانا ہے.
آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ گھر خریدے، بیٹے کی شادی کرے، قرضہ ادا کرے یا حج اور عمرہ کر لے. آپ اس کے لیے حج اور عمرے کا انتظام نہ کرے. آپ انہیں کہا یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آگے اس کی جو ضرورت ہے، بے شک اگر ان کو حج اور عمرے کا شوق ہے، بوجہ قلت مال کے نہیں کر سکتا ہے، تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ سے مدد جائز ہے. کیا کوئی دیوبندی لڑکا کسی بریلوی کے گھر نکاح کر سکتا ہے؟ اگر اہل حق ایمان مضبوط والا ہے اور توحید کا عقیدہ جانتا بوجھتا ہے، پھر تو بدعتی لڑکی آ کر کے سیدھی ہو جائے گی. اور اگر یہ بھی ایسے شلولا اور شادولا ہے کہ یہ بھی میلادیں پڑے اور عرسوں میں جائے اور جھنڈے لہرائے، تو پھر ایسے کمزور ایمان والے کو احتیاط کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بکانے نمک رفت تو نمک نیز شد. اپنے علاقے مدرسہ تعمیر کروا رہا ہوں، دعا کرے آمین. کیا دوران ماہواری عورت نکاح کر سکتی؟ جی کر سکتی. وہ دوسرا کام تو منع ہے، باقی جب تک پاک نہ ہوئی مطلق نکاح جائز ہے. اگر کسی مسجد میں چند مخصوص بندے نے دعویٰ کیا کہ یہ مسجد ہماری ہے، تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہماری کیا مطلب ہے؟ مسجد تو خدا کی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یوں کہے کہ ہم نے زمین دی، یوں کہے کہ ہم نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہ اس طرح تو ہوتا ہے، اس سے کوئی نماز پہ فرق تو نہیں پڑے گا. عبیرہ نام رکھنا ٹھیک ہے، خوشبو معطر. امام کعبہ نماز کے اندر پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے کعبے کے اندر پڑھاتے ہیں. دماغ خراب ہے تیرا. کب پڑھائی ہے؟ نماز ہمیشہ باہر ہوتی ہے، اندر نہیں پڑھاتا ہے. دماغی توازن گڑبڑ ہے. سونے کا ادار ناجائز ہے، چاندی کا بھی. اللہ آپ کے علم عمر برکت دے، آمین. جزاکم اللہ خیر. مسجد حرام میں داخل ہو کیا دعا کرے؟ اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ مغفرت اور جنت الفردوس نصیب فرما. ایک دعا کوئی ضروری تھوڑی 10 دعا کر سکتے ہیں. بسم اللہ الصلاۃ والسلام یہ ثابت نہیں ہے. بسم اللہ کے بعد صلی اللہ وسلم علی رسولی، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اگر معرف سنن میں بھی لکھا ہے، یاد رکھنا خلاف تحقیق ہے. اور نسائی کے آخری طریق میں ہے کہ اس قسم کے الفاظ کا درود اسلام میں سرے سے آئے ہی نہیں ہے. جہاں ہے غلط فہمی ہے. اصل درود بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. روح المعانی میں ہے لا یجوز اتفاقا متفق علیہ، ناجائز ہے، دونوں ناجائز. باقی جو دعا آپ نے لکھی وہ صحیح ہے. وتر کے بعد تہجد نہیں پڑھ سکتے. وتر رات کی آخری نماز ہے. آپ کو تہجد کا شوق ہے تو وتروں سے پہلے پڑھے نا. بخاری شریف میں 20 احادیث ہے جس میں ہے کہ حضرت نے 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 6 دفعہ پڑھی، یعنی 12. ثم اوترا، پھر وتر پڑھ لی. پھر آپ نے آرام فرمایا. جب وقت فجر داخل ہوا 2 رکعت پڑھی. وہ جو وتروں کے بعد 2 رکعت ہے وہ سنت فجر ہے، کیونکہ آپ کے وتر تو آخر و مستقر علیہ الامر کان وترہ عند السحر. بخاری میں حضرت عائشہ فرماتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے کم عمر لڑکی سے شادی کی تھی، حضرت عائشہ بی کی عمر کم ہے. اور کیا آپ کو اس کا کیا خیال آیا ہے؟ مولانا عبد المعبود صاحب راول پنڈی نے ایک کتاب لکھی ہے ازواج مطہرات اور پیغمبر کی شہزادیاں. مزید تفصیل اس میں دیکھ لیں. پیغمبر اسلام کی جو کم سن بی ہے وہ حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہے اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہے. اور حضرت کی وفات جب ہوئی تو بی کی عمر 18 سال تھی. یہ آپ کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم دائم آمین. جزاکم اللہ. کیا اجتماعی دعا کرنا جائز ہے؟ بہتر ہے. قرآن خوانی کے قرآن پاک کے آخر میں فالنامہ لکھا ہے، بے بنیاد ہے. وہ آپ کی جو خواہش ہے پوری ہو جاتی ہے. ایسے ہی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے.
پتہ نہیں کیا لکھا ہے، میرا کیا ہے نام، تجھے نام لکھنے کے جگہ کوئی اور لکھ دیا. شادی کرنے کے 7 سال ہو گئے ابھی تک اولاد نہیں. نام وام ٹھیک کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے. ذرا بہت زیادہ ہمارے مؤذن صاحب کی طرح لڑکیاں نہ کھاؤ، آرام تسلی سے زندگی گزارو. تحریر لکھو بھی تو سوچ سمجھ کے لکھو، اکو بکو نہ لکھا کرو. اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے. آپ سے خصوصی دعا، دل و جان سے دعائیں حاضر ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان سب کی گود ہری فرمائے اور بہت جلد انہیں اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے. خداوند تعالیٰ بند تالے کھلوائے، بند دروازے کھولے. عرش معلیٰ سے ایسے افراد پر جو اولاد صالح کے متمنی ہے اور اسباب بظاہر درست ہے، اگر درست نہ بھی ہو تو اللہ درست فرمائے اور ان کے تدابیر اور دعائیں جلدی قبول فرمائے. جی بہت مقروض ہوں، اگر قرض اتارنے کی کوئی بھی طاقت نہ ہو اور پھر اس کو جان سے مارنے جائز ہے. وش آوش ہے، یہ تو کوئی آرمی کا آدمی لگ رہا ہے. کہتے ہیں قرضہ بہت ہے، معاف نہیں کر رہا ہے، مجھے ایسا ادا بھی نہیں ہو سکتا، بجائے قرضے کے اس کو جان سے مار دیتا. وہ دہشت گرد زمانہ. توبہ توبہ استغفر اللہ. تمہیں یہ پرچی لکھتے وقت یہ خیال نہیں تھا کہ آخرت برحق ہے، غلط باتوں کا بھی حساب دینا ہوگا. حدیث میں ہے اگر کسی نے کسی کو کہا آؤ جوا کھیلے، جوا باز اٹھے گا. اور اگر کسی نے آؤ ایک دوسرے کو قتل کرے، قتل کا گناہ لکھا جائے گا. تمہارے بس میں جو تھا وہ تو لکھ دیا تم نے. بہت احتیاط کرو، اللہ سے دعا مانگو اور قرضہ اتر جائے گا. لوگوں کی جان نہ لیا کرو. اگر ایسی ضرورت پیش آئی تو پھر اپنی جان کے بارے میں سوچے. لوگوں کی جانیں کیوں ضائع کر رہا ہے. جی پتہ نہیں یہ اس کو دے یا وہ دے، بھارت جان بہت قیمتی ہے اور جان تو جان آفرینش کے اختیار میں ہے. نہ یہ اس کی جان لے اور نہ وہ اس کی جان لے. اللہ دونوں جانوں کو محفوظ رکھے اور ان کے اور ایسے پریشان حالوں کی اللہ بھرپور مدد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اتنے حادثات ہوئے ہیں، خواہ کراچی میں عمارت ڈہ گئی یا اور جگہوں میں آئل اور تیل کے بہانے لوگ جلس گئے، اب بھی چوریاں چکوریاں چل رہی. خدا تعالیٰ ان مسلمانوں کو عقل دے، شعور دے، فہم دے. جو حادثات کے شکار ہوئے انہیں شہداء و سعداء بنائے، اس کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. اور یہ جو ناکارہ عناصر حکمرانی کے نام سے ملک میں دنگ فساد و بے ہنگامی ہے، حق تعالی شانو اس کے خیر کے نتائج ملک و ملت کو نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانو تمام بیماروں کو صحت دے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، اور جن کے لیے یہ فکر مند ہے اللہ ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ. ہماری جامع مسجد نوری آباد کے لیے خصوصی دعا فرمائے. حضرت اقدس فقیہ و حاضر الامہ مولانا مفتی محمود صاحب کے ایصال ثواب کے لیے جو بن رہی، اس میں آپ کی توجہات اور دعاؤں کی شدید ضرورت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.